السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حصیرا باللیل فیصلی علیہ ویبسطہ بالنہار فیجلس علیہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی مبارک تھی۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیتے تھے، یعنی اپنے اور باقی بندوں صحابہ کرام کے درمیان میں ایک آڑ سی بنا لیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک آڑ سی بن گئی، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور پھر یہی چٹائی دن کے اندر آپ علیہ السلام بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آیا جائے نماز کے اوپر استری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ عجیب سے سوالات آتے ہیں۔ یہ اس اعتراض کی یا اس سوال کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے توہم پرستی، کہ جب بندہ زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ دین کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک ہیں، جتنی چیزیں دین کے ساتھ منسوب ہیں دین کی طرف، تو ان سب کا وہ احترام کرنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات شکوک اور شبہات کا شکار رہ جاتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جا نماز ہم نے جو نماز کے لیے خاص کر رکھی ہے، آیا اس کو ہم دنیا کے دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم دوسری خدمات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کو یہ اعتراض لاحق ہوا۔ دوسرا اعتراض کی وجہ یہ ہے، شیطانی خیال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اعتراض ہے کہ جائے نماز کے اوپر استری نہ کرو، کہ اس کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں وہ استری کے ساتھ جل جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ جل جلالہ کی مخلوق کی اہانت کرنے والی بات ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی عظیم اور نورانی مخلوق ہے، وہ استری کے ساتھ جل جاتی ہے۔ ان کا آسمان سے نیچے اترنا اور سورج کے پاس سے گزرنا، اور وہ جو فرشتے جو سورج کو ہی اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں، وہ ان سے نہیں جلتے سورج سے، اور استری کے ساتھ جل جاتے ہیں۔ انتہائی جاہلانہ بات ہے کہ فرشتے استری سے جل جاتے ہیں۔ رہی بات کہ عبادت والی چیزیں جو ہم مخصوص کر لیتے اس سے دنیا کی چیزیں دنیاوی اور کم میں استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹائی کو اپنی نماز کے لیے خیمے کی طرح بنا لیتے تھے، انہوں نے مخصوص کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ دن میں اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں عبادت کے ساتھ یا ہمارے دین کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں، تو ہم ان سے دوسری چیزوں کا استعمال ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ جائے نماز ہے، مصلی ہے، یا وہ صف ہے جس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ البتہ جو مسجد کی چیز ہے اس کو مسجد سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے، اس کو مسجد کے ہی استعمال میں رکھا جائے۔ باہر لے جا کر استعمال کرنا اپنے ضروریات کے اندر یہ مباح نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر ہی استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اپنے پاس جو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح قرآن پاک کے لیے رحل ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر اور کتاب رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جائے نماز کو ہم بچھا کر اس کے اوپر سو بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سونے سے احتراز اس لیے کیا جائے، ممکن ہے کہ بچے ہیں تو وہ کوئی پیشاب نہ کر دے، یا انسان ہے، انسان کو احتلام نہ ہو جائے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن ان سے دوسرے کام کا لینا، دوسری خدمات کا حاصل کرنا جائز ہے۔